بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہو آئندہ کہ اس کا انتظار نہ کریں۔ رمضان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اور بہت سارے اس دنیا کے اندر لوگ ہوں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ رمضان کے کتنے دن رہ گئے باقاعدہ۔ بہت سارے لوگ ہوں گے اس دنیا کے اندر ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ شعبان کا مہینہ کون سا ہے اور شب رات کی رات کون سی ہے، یہ رات آنے والی ہے یہ کون سی ہے۔ بہت سارے لوگ ملیں گے۔ اب پچھلے دنوں کے اندر معراج کی رات گزری ہے، بعض لوگ ایسے تھے وہ آ کر پوچھ رہے تھے کہ معراج کی رات کون سی ہے، حالانکہ وہ گزر گئی۔ ہم مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے، ہم دنیا کے اندر ایسے غرق ہو گئے، ہم دنیا سے ایسی دل لگا بیٹھے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہوں گے اس شب برات کے متعلق کسی کو پتہ نہیں ہوگا، یہ پتہ ہوگا حلوے والی کون سی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہوگا اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا کیا ہے، اس رات کے اندر ہم کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اللہ کا کس طرح مہینہ ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں کے ان دنوں کے انتظار کرتے تھے جس طرح ہم کسی کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح انتظار کے اندر جو ہے نا وہ بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ علیحدگی اختیار کر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا ازواج مطہرات میں سے کسی بیوی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ علیحدہ کیوں بیٹھے ہو، آپ علیحدہ کیوں بیٹھے ہو، ہمارے اندر کیوں آ کر نہیں بیٹھتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رمضان کے انتظار میں بیٹھا ہوں، رمضان کے انتظار میں بیٹھا ہوں کہ رمضان آنے والا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو صحابہ کرام قرآن کے اندر منہمک ہو جاتے تھے، قرآن پڑھنے کے لیے جو ہے نا تیار ہو جاتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے صحابہ کرام۔ آج جو ہے حفاظ کرام کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ رمضان سے ایک مہینہ پہلے قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھ لیا، یاد کر لیا، رمضان کے اندر تراویح اور مصلی کے اندر سنا دیا، پھر اس کو رکھ دیا اور پھر جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا۔ قرآن پاک کے چھوڑنے کے لیے اللہ رب العزت کے قرآن نے مختلف 2-3 چیزیں بتائی ہیں۔ ان چیزوں میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے وہ بھی قرآن کو چھوڑنے والے ہیں۔ جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے، قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، وہ بھی قرآن کے متروک ہیں، قرآن کو چھوڑنے والے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعض مسلمان بھی قرآن کو چھوڑنے والے ہیں۔ وہ کون سے مسلمان ہیں جو قرآن کو چھوڑنے والے ہیں؟ فرمایا کہ ایک بندہ ہے، ایمان والا ہے، مسلمان ہے، کیا ہے ساری زندگی اس نے قرآن پاک کو اٹھا کر ہی نہیں دیکھا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنے والا ہے۔ ایک بندہ ہے قرآن پاک کا حافظ ہے، قاری ہے، قرآن پاک کو بڑے خوبصورت انداز کے اندر پڑھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کچھ ایسے لوگ دنیا کے اندر آ جائیں گے، قرآن کو تیر کی نوک کی طرح پڑھیں گے، یعنی بڑا خوبصورت ایک ایک حرف کو جو جہاں سے جو حرف نکلتا ہے زبان سے وہاں سے نکالیں گے، ان کے دل کے اندر عمل نہیں ہوگا، وہ عمل سے کورے ہوں گے۔
فرمایا یہ بھی قرآن کو چھوڑنے والے لوگ ہیں، یہ بھی قرآن کو کیا ہے؟ چھوڑنے والے لوگ ہیں۔ ہمارا مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں تو رمضان کے اندر کرتے ہیں بس، اس کے علاوہ یا کوئی اس سے زیادہ ہو گیا تو کوئی مر کھل گیا تو اس وقت یاد کر لیتے ہیں، چلیے قرآن ہی پڑھ لو جی، اس کے لیے ختم ہی کر لو، اس وقت یاد کرتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، وگرنہ ہم نے ان دنوں کے ان واقعات کے علاوہ کبھی ہم نے قرآن پاک کو ہاتھ لگا کے نہیں دیکھا۔ تو ہم مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر اور دلوں کے اندر اس بات کی محبت اور جذبہ ہونا چاہیے کہ جب ماہ رمضان آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھے، شعبان کا مہینہ آئے حضور کی شریعت کو دیکھے، رجب کا مہینہ آئے حضور کی شریعت کو دیکھے۔ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ قرآن کے اندر منہمک ہو جاتے تھے، قرآن کو شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ تو ہے مختصر سی بات قرآن کے متعلق، اور یہ جو آج کا خصوصی عنوان ہے وہ ہے شب بارات کے متعلق۔ اب چند دنوں بعد جو ہے نا، آج 5 ہو گئی ہے چاند کی، چند دنوں بعد جو ہے نا شب بارات ہے، تو اس کی فضیلت، اس کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے ہم مسلمانوں کے علم کے اندر ہونی چاہیے، ہم مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہونی چاہیے کہ اس رات کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں کیا دیتے ہیں۔ آج لوگ جو ہے، عجیب بات یہ ہے کہ جو غریب ہے نا، ہمارے جیسے غریب طبقہ جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ جزاکم اللہ سیاست کے اندر لگ چکا ہے، وہ بھی سیاستی بندہ ہے۔ حالانکہ سیاست ایک دنیا کا فن ہے۔ کیا ہے؟ دنیا کا فن ہے۔ شریعت کے لحاظ سے اگر سیاست کی جائے تو ہمارے حکمران بہت پیچھے ہیں۔ قرآن کے اندر اتر کر دیکھیں، شریعت کے اندر اتر کر دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست پڑھ کے دیکھیں کہ رات کو غریبوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ وہ تھے سیاسی لوگ، وہ تھے حکمران لوگ۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو شب رات ہے نا، یہ 15ویں کی رات ہو گئی، 14 کا دن ہو گیا جو یہ رات آتی ہے، اس رات کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کی جو رحمت ہے وہ اپنے بندوں کو تلاش کرتی ہے، اپنے بندوں کو کیا کرتی ہے؟ تلاش کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کیا بندہ چھپا ہوا ہوتا ہے؟ کیا بندہ غاروں کے اندر ہوتا ہے؟ بندہ یا تو گھر کے اندر سویا ہوا ہوگا، یا بازار کے اندر ہوگا، یا جو اپنے گھر کے اندر ہوگا، کہیں تو انسان ہوتا ہے نا، چھپا ہوا تو نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے اپنے بندوں کو تلاش کرتی ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت، خصوصی رحمت ان لوگوں پر ہوتی ہے جو لوگ اس رات کے اندر اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، جو قیام کے اندر ہوتے ہیں، جو قرات کے اندر ہوتے ہیں، جو اللہ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ان کو کیا ہوتی ہے؟ ڈھانپ لیتی ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العزت پہلے آسمان پر آ جاتے اس رات کے اندر، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت آواز لگاتی ہے دنیا کے اندر کہ کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کا رزق بڑھا دوں، ہے مجھ سے کوئی زندگی مانگنے والا، میں اس کی زندگی کے اندر برکت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے دنیا کی خوشحالی یا دین مانگنے والا، میں اس کو دنیا بھی کچھ دے دوں، دین بھی دے دوں۔ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے اپنے بندوں کو کیا کرتی ہے؟ تلاش کرتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اس رات کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کے اندر تشریف لے آئے، تو رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد میری آنکھ کھلی
دیکھا حضور پاک میرے کمرے میں نہیں ہے، میرے حجرے کے اندر حضور پاک نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ کسی دوسری بیوی کے گھر چلے گئے ہوں گے. تو میں نے جا کر تمام ازواج مطہرات کی گھر کا چکر لگایا اور دیکھ بھال کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ ملے. تو میں تلاش کرتی کرتی جنت البقیع میں جا کے پہنچی، جو مدینہ منورہ کے اندر جو قبرستان ہے. اس قبرستان کے اندر جب میں جا کر پہنچی، میں کیا دیکھتی ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنی امت کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اپنی امت کی جو ہے نا، اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں. تو میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ، یہ جو دن ہے، یہ جو رات ہے، آپ صبح بھی تو آ سکتے تھے، یہاں کسی اور دن بھی تو آ سکتے تھے. آج میں نے عجیب واقعہ دیکھا کہ آج آپ اٹھ کر جو ہے نا قبرستان کے اندر آ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تجھے پتا ہے یہ کون سی رات ہے؟ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتی، اللہ جانے یا اس کا رسول جانے، مجھے پتا نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شب رات ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے اندر بھی قبرستان گئے ہیں. ہم تو صرف 10 محرم الحرام کو جاتے ہیں، جو سارے ساتھ کے لیے مردوں کو راضی کر کے آ جاتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے اندر بھی قبرستان کے اندر گئے ہیں. اس رات کے اندر بھی جو مردے ہوتے ہیں وہ ہمارے منتظر ہوتے ہیں کہ کون ہمیں پڑھ کر قرآن پاک پڑھ کر ہمیں ثواب پہنچائے، کون ایک جو ذکر و اذکار کر کے ہمیں یاد رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی؟ یہ ایک ترغیب دی اور فرمایا اس رات کے اندر قبرستان میں جانا سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شعبان کے مہینے کے اندر ایک خطبہ دیا، ایک صحابہ اکرام کو خطبہ دیا. بعض کہتے ہیں رمضان سے ایک دن پہلے خطبہ دیا، بعض کہتے ہیں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے موجودہ، اس مہینے کا جو آخری جمعہ ہے اس جمعے کے اندر خطبہ دیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے خطبہ دیا ہو اور اسی دن جمعۃ المبارک ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے یہ جمعے کا خطبہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ کرام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رمضان کا انتظار کرتا رہا، اب رمضان ان قریب ہے، آنے والا ہے، اور اب بھی آنے والا ہے نا. آج 5 ہو گئی، یہ 25 دن سارے رہ گئے، کیا پتہ 24 دن بھی ہو سکتے ہیں اگر چاند کی 29 ہوئی. تو رمضان کیا ہے؟ آنے والا ہے. رمضان کے اندر اللہ رب العزت جنت کو دھونی دیتے ہیں، اللہ رب العزت جنت کی صفائی کرواتے ہیں. اللہ رب العزت جنت کے ایک ایک دروازے کو، ایک ایک محلات کو، ایک ایک کیوار کو، ایک ایک دیوار کو اللہ رب العزت اس کو جو ہے نا صفائی، اس کو صاف کرواتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے. اور اللہ رب العزت جب اس کو صاف کروا لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ایک ہوا چلاتے ہیں، اس ہوا کے ذریعے سے مشک پھیلتا ہے، اس ہوا کے ذریعے سے خوشبو پھیلتی ہے جو ساری جنت کو مہکا دیتی ہے. فرشتے آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ اس جنت کو کیوں سجایا گیا، اس کے اندر ہوا کیوں چلائی گئی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرے اس امت کے لیے ہے، امتی کے لیے ہے، میرے اس بندے کے لیے جو بندہ اس ماہ رمضان کے اندر روزے رکھ کر میرے پاس آئے گا. اور فرمایا یہ دن صبر کے دن ہیں. یہ دن کیا ہے؟ صبر کے دن ہیں. ان دنوں کے اندر صبر کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کے بدلے میں اللہ رب العزت جنت دیں گے. صبر کے بدلے میں کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. صبر اور شکر بہت بڑی چیز ہے جس سے آج ہم غافل ہیں. دنیا چاہے جتنی مل جائے ناشکری ہے، تھوڑی ملے تب بھی ناشکری، زیادہ ملے تب بھی ناخوشی جو ہے نا ناشکری ہے. اللہ میں نے تو یہ پڑھا مطالعے کے اندر، علماء کرام نے لکھا ہم نماز پڑھ لیتے ہیں نا، تو نماز پڑھ لیتے ہیں جمعے کی ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی نماز ہو، تو ہم نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں. اس شکر پر اللہ رب العزت ہمیں دوسری نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے.